بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت قرآن کریم کی اس سورت کو 7 بار پڑھ لو، ہر بیماری سے چھٹکارا اور شفا مل جائے گی۔ یقین نہ ہو تو پڑھ کر دیکھنا، جسم سے ہر بیماری بھاگ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ محترم عزیزو، آج کا یہ بیان، یہ روحانی گفتگو ہماری زندگی کے سب سے بڑے مسئلے یعنی بیماری اور شفا کے گرد گھومتی ہے۔ آج کے دور میں اگر انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ ہے صحت، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان صحت کی دولت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی عجیب اور پر اسرار بیماریاں ہمارے جسموں کو گھیر رہی ہیں، جن کی تشخیص کرنا یا جن کا علاج کرنا بڑے سے بڑے میڈیکل سائنس دانوں کے لیے بھی ایک چیلنج بن چکا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، گردے کے امراض، دل کی پیچیدگیاں اور وہ نفسیاتی بیماریاں جن کا انسان صرف نام سنتا ہے اور روح کانپ اٹھتی ہے۔ ان بیماریوں سے نجات کے لیے ہم دن رات ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال کا رخ کرتے ہیں اور مہنگے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور لاکھوں روپے کی دوائیوں پر خرچ کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے علاج کو ایک سبب بنایا ہے اور ہمیں اسباب کے دائرے میں علاج ضرور کروانا چاہیے، مگر ہم ایک بنیادی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شفا کا اختیار دوا یا ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ صرف اور صرف اس ذات کے پاس ہے جس نے ہمیں اور بیماریوں کو پیدا کیا۔ ہم اس مسبب الاسباب کو چھوڑ کر صرف اسباب کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب سبب کام نہیں کرتا تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب مومن کو بیماری آتی ہے تو وہ اسے صرف تکلیف نہیں سمجھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک خصوصی التفات ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رب چاہتا ہے کہ اس کا بندہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف اس کی بارگاہ میں آ جائے۔ بیماری مومن کے لیے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے لیے امید کا سب سے بڑا مرکز ہے کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ بڑی بڑی بیماری اور تکلیف میں صبر کرنے والے کا مقام اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کتنا بلند ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، یہ صبر، یہ یقین اور یہ امید ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر صرف خاموش بیٹھ جانا نہیں بلکہ صبر یہ ہے کہ اپنی تکلیف میں بھی زبان پر کوئی شکوہ نہ لائے، دل میں رب کی رضا کو قبول کرے اور ساتھ ہی اسباب کے دائرے میں رہ کر اس ذات کو پکارے جو شفا کا اصل سرچشمہ ہے۔ ذرا صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی زندگیاں دیکھیں، تاریخ بھری پڑی ہے کہ کیسے بڑے بڑے نیک لوگ شدید ترین بیماریوں سے دوچار ہوئے مگر ان کے ماتھے پر کبھی شکن تک نہیں آئی۔ انہوں نے بیماری کو اللہ سے مزید قرب کا ذریعہ بنایا۔ یہ بیماری ان کے لیے درجوں میں اضافہ اور گناہوں کی معافی کا سبب بن گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام انسان اور ایک مومن میں فرق ظاہر ہوتا ہے۔ عام انسان مایوس ہوتا ہے، ہلہ کرتا ہے اور بعض اوقات کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن مومن کا دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف جھکا رہتا ہے اور اس کی زبان پر یہ کلمات جاری رہتے ہیں، الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، اور اسے ادا کرنے کے لیے
کئی خوبصورت طریقے ہیں۔ دل سے کہہ دے الحمدللہ، صبح و شام اللہم لک الحمد جیسے اذکار پڑھیں۔ نعمت ملنے پر فوراً شکر کے کلمات ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت، صحت، گھر، روزی، امن اور ایمان کو دل میں یاد کریں اور ان پر خوش ہوں۔ دل میں یہ یقین رکھیں کہ ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ صدقہ، بھلائی اور دوسروں کی مدد کرنا شکر ادا کرنے کا عملی طریقہ ہے۔ ہمیشہ مثبت پہلو دیکھیں۔ جو چیز نہیں ملی اس پر افسوس کے بجائے جو ہے اس پر شکر کریں۔ خوشی یا کسی نعمت پر فوراً اللہ کے سامنے سجدہ کر کے شکر بجا لائے۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی اپنی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتے۔ جب ایک انسان بیماری کے عالم میں نماز نہیں چھوڑتا، ذکر سے غافل نہیں ہوتا اور دعاؤں میں مصروف رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بے حساب اجر سے نوازتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ اگر بندہ بیماری کے سبب اپنے معمول کے وظائف اور نفلی عبادات ادا نہیں کر پاتا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بستر علالت پر ہی لیٹے لیٹے بھی وہی ثواب عطا فرماتے ہیں جو وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ کہ ہمارے رب کا کتنا بڑا کرم اور انعام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیماری مومن کی ترقی کا سبب بنتی ہے، نہ کہ رکاوٹ کا۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں اس وقت خاص طور پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم کو امانت کے طور پر دیا ہے اور اس امانت کی حفاظت کے لیے جہاں ہمیں علاج کروانا ضروری ہے وہاں ہمیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ دنیا کی بہترین دوا بھی تب تک اثر نہیں کرے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو جائے۔ اس ضمن میں ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے اسوہ حسنہ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری نے طویل عرصے تک گھیر لیا تو انہوں نے کسی انسان سے مدد نہیں مانگی بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں دعا کی، بے شک مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا انتہائی عظیم ہے کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صرف اپنی تکلیف کا ذکر کیا اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر چھوڑ دیا۔ اس دعا میں نہ کوئی شکوہ تھا، نہ جلد بازی کی فرمائش، بلکہ صرف اپنے حال کا بیان اور رب کی رحمت کی امید۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحت کاملہ عطا فرمائی، ان کی جسم کو دوبارہ شفا سے بھر دیا اور ان کے اہل و عیال اور مال و دولت کو 2 گنا واپس لوٹا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بیماری کی آخری حد پر بھی صرف اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر حضرت ایوب علیہ السلام جیسی عظیم ہستی اس آزمائش سے گزرے تو ہمارا بیمار ہونا بھی اس دنیا کے امتحان کا ایک حصہ ہے۔ محترم عزیزو، ہماری نسلیں آج اس یقین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے سے علاج خریدا جا سکتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ شفا خریدنا ممکن نہیں۔ شفا آسمان سے اترتی ہے۔ دعا کے ذریعے، صدقے کے ذریعے اور استغفار کے ذریعے ہمیں اپنی عادت کو بدلنا ہوگا۔ جب بھی جسم میں درد اٹھے یا بیماری محسوس ہو، ہمارا پہلا قدم ڈاکٹر کی طرف نہیں بلکہ جے نماز کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمارا پہلا رد عمل دوا کی بوتل کی طرف نہیں بلکہ 2 رکعت نماز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی ترتیب ہے۔ یہ تو تھی بڑی بیماریوں کی بات، لیکن بعض اوقات ہمیں چھوٹی چھوٹی بیماریاں جیسے دائمی درد سر،
بے چینی یا بے خوابی بھی گھیر لیتی ہیں۔ ان تکلیفوں کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں ہمارے روحانی مسائل سے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں سکون نہیں رہتا۔ نماز میں سستی، ذکر میں غفلت اور قرآن سے دوری ہمارے دلوں کو بیمار کر دیتی ہے، اور دل کی بیماری بالآخر جسم کو بھی بیمار کر دیتی ہے۔ اس لیے شفا کا عمل ایک مکمل پیکج ہے جو جسم اور روح دونوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ سکھایا کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اس کے اسماء حسنہ کو وسیلہ بنانا شفا کے سب سے بڑے ذریعے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی بیمار کو دیکھتے تھے تو اس کے لیے مخصوص دعائیں کرتے تھے، لیکن محترم عزیزو، ہماری بیماریوں کا ایک اور بڑا سبب ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے، اور وہ ہے ہماری بدعمالی اور گناہ۔ ہم دن رات غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، حقوق العباد پامال کرتے ہیں، اپنے خالق کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے دلدل میں دھس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد دلانے کے لیے دنیا میں ہی مختلف انداز سے پکڑ فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور قول ہے، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر گناہ کی وجہ سے، اور کوئی مصیبت ٹلتی نہیں مگر توبہ کی وجہ سے۔ یہ بات ہماری بیماریوں کے معاملے میں حرف اخیر ہے، لہذا آج ہمارے اس عمل کا سب سے پہلا اور اہم قدم یہ ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور توبہ کا بہترین عمل استغفار ہے۔ استغفار صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا بلکہ بیماریوں، غموں، رزق کی تنگیوں اور ہر طرح کی پریشانیوں کو بھی ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم شفا چاہتے ہیں تو ہمیں استغفار کو اپنا معمول بنانا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس روحانی طاقت کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ہدایت، نور اور رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل شفا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی خود دی ہے کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس کی ہر آیت میں ایسی غیر معمولی تاثیر ہے جو قرآن جو دنیا کی بڑی سے بڑی دوا میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اور آج کا ہمارا وظیفہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ سے متعلق ہے۔ وہ سورت ہے جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ وہ سورت ہے جس میں اللہ کی حمد، اس کی وحدانیت، دعا اور بندگی سب کچھ شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو ثواب ایسا ملتا ہے جیسے اس نے قرآن کا 2/3 حصہ پڑھ لیا۔ قبر میں سب سے پہلا سوال، بعض علماء نے لکھا ہے کہ قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق دی جائے گی، کیونکہ یہ ایمان، توحید اور آخرت کی دعا کا خلاصہ ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ ایک صحیح حدیث کے مطابق ایک صحابی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر بچھو کے ڈسے ہوئے ایک سردار کو دم کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے فوراً شفا دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورت کو دم کے طور پر استعمال کرنے کی تصدیق فرمائی۔ سورہ فاتحہ کے متعلق یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے، اور اس عظیم الشان وظیفے کے لیے جو وقت چنا گیا ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت وقت ہے۔
تہجد کا وقت یہ وہ سنہری وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی ماننے والا، کوئی دعا کرنے والا، کیا کوئی ایسا ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہو اور شفا مانگ رہا ہو۔ تہجد کی نماز صرف ایک نفل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے قرب کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، اور اس وقت کی گئی دعا کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تہجد کا وہ سکون، وہ خاموشی، وہ خلوت اور عاجزی انسان کو براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے جوڑ دیتی ہے اور بیماری کے لیے کی گئی دعا تیر کی طرح سیدھی نشانے پر جا لگتی ہے۔ اب آئیے ہم اس مکمل عمل کے طریقہ کار کو پوری تفصیل اور روحانی گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں، جس میں ہر قدم اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کا ایک مظہر ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ عمل تہجد کے وقت خلوت میں پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تہجد کے نوافل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ دنیا اور دنیا کے خیالات سے مکمل طور پر منقطع ہو کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نوافل کے بعد جے نماز پر بیٹھے رہے۔ یہ عمل صرف ایک دن کا نہیں بلکہ شفا کے حصول تک یا کم از کم 21 دن تک بلا ناگا جاری رکھنا ہے۔ درود پاک سے آغاز کریں، یعنی 7 دفعہ پورے یقین و محبت اور ادب کے ساتھ۔ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی 7 مرتبہ درود پڑھے۔ اس کے بعد پورے دھیان و توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی صفاتی نام یا شافی یا شافی یا شافی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ورد کرے۔ پھر گناہوں سے توبہ و استغفار، استغفر اللہ کی ایک تسبیح یعنی 100 بار سچے دل سے نادم ہو کر پڑھے۔ اس کے بعد اصل عمل پورے دھیان، توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھے۔ ہر بار جب سورہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے تو تصور کرے کہ آپ اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے تو یقین کرے کہ آپ صرف اللہ تبارک و تعالی سے مدد اور شفا مانگ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھے تو دعا کریں، یا اللہ مجھے صحت اور عافیت کے راستے پر چلا۔ 7 مرتبہ پڑھنے کی تاکید اس لیے ہے کہ یہ دم اور شفا کے لیے مستند تعداد ہے۔ آخر میں دوبارہ وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا 7 مرتبہ پڑھے تاکہ عمل ہر کمی سے پاک ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کرے۔ محترم عزیزو، یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اب مبارک وقت ہے جب آپ انتہائی عاجزی اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، اپنی بیماری کا ذکر کرے اور مکمل یقین کے ساتھ شفا کی بھیک مانگے۔ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ میں نے تیرے کلام کو وسیلہ بنایا ہے، مجھے میرے نبی کے صدقے شفا عطا فرما۔ کہہ سکتے ہیں، دعا کے بعد دونوں ہاتھوں پر 3 بار پھونک مارے اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لے۔ اگر گھر میں کوئی اور مریض ہے تو اس پر بھی دم کرے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد ایک صاف پانی کے گلاس پر 3 بار دم کرے اور وہ پانی مریض کو پلائے۔ مریض کے سر پر یا مثانے حصے پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے کلام کی برکت سے یہ پانی اور دم دونوں شفا کا ذریعہ بنیں گے۔ اس عمل کی تلقین ہر اس شخص کو کرے جو بیمار، پریشان یا مالی
تنگی کا شکار ہے۔ یہ عمل کامل یقین اور تسلسل کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے، شفا ضرور ملے گی۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بہت بڑی سے بڑی بیماری کو بھی ایک سیکنڈ میں ختم کر سکتا ہے۔ اب آخر میں اس بات کا پختہ عہد کیجئے کہ آپ اس عمل کو اپنے روزمرہ کا حصہ بنائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کے کلام میں وہ طاقت ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخوں کر سکتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ روحانی پیغام دوسروں تک پہنچا کر آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پیغام سے دینی معلومات حاصل ہوئی ہو تو اس پیغام کو صدقے جاریہ سمجھ کر اپنے خاندان والوں، بھائی بہنوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ قیامت تک آپ کو نیکی ملتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنا دے، تہجد کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، تو ہی رات کے آخری حصے میں اترتا ہے جب ساری کائنات سو چکی ہوتی ہے اور تنہائی میں تیرے بندے تیری طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے رب کائنات، میرے جسم کو تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرما، میری آنکھوں کو نیند کی لذت سے محروم کر دے جب تیری رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور میرے دل میں ایسی بے قراری ڈال دے کہ بستر مجھے گرا گزرے اور سجدہ ہی میری آرام گاہ بن جائے۔ اے رب کائنات، اے اللہ، میری راتوں کو قیام سے، میری آنکھوں کو آنسو سے اور میرے دل کو تیری محبت سے بھر دے۔ ناظرین، اپنے رزق میں کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، لائک کر کے ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔